السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ اعجاز نثار صاحب اور سارے آڈینس یہاں موجود ہیں. مجھے بتایا گیا تھا ظاہر ہے کہ یہ ٹرن اراؤنڈ پاکستان کے نام سے ایک ہوپ پیدا کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے یہ سمٹ یہاں پر رکھا گیا ہے اور سارے سی اوز یہاں پر موجود ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب میں نے ظاہر پاکستان کے اپنے مسائل ہیں، تمام چیزیں ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ وداؤٹ ٹرننگ اراؤنڈ کراچی وی کین ناٹ بی ایبل ٹو ٹرن اراؤنڈ پاکستان. اس لیے کہ کراچی ہمارا اکنامک ہب بھی ہے. اس کا کنٹریبیوشن ہماری اکانومی میں، مجھے نمبرز بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں سے زیادہ نمبرز کے ساتھ کون واقف ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں تو پریزنٹیشنز پہ ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو جی ڈی پی میں اگر ہم 30 to 35% منیمم پاکستان کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں، ریونیو میں مور دین 50% کر رہے ہوں، ہماری ایکسپورٹ اب ظاہر ہے جو بھی حالات ہیں، لیکن 52 to 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہی ہو رہی ہو، اور جتنے بھی آپ پیرامیٹرز لے لیں اس میں کراچی گئے گزرے حالات میں بھی لیڈ کرتا ہو، تو اگر ہم اس کراچی کو کچھ اور نہیں دے سکتے، اس کو صرف آنرشپ دے دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی نہیں بلکہ پاکستان آگے بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ کراچی آنرشپ مانگتا ہے، یہ اپنے اسٹیک ہولڈر سے آنرشپ مانگتا ہے، یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے آنرشپ مانگتا ہے، یہ اپنے پولیٹیشین سے، اپنی بیوروکریسی سے، یہ اپنے ہمارے اوپر جو فیوڈل لارڈز کو مسلط کر دیا گیا ان کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ بھائی اب ہماری قسمت میں لکھی دیے گئے ہیں تو اس کراچی کو آن کریں. یہ ان گئے گزرے حالات میں پاکستان کی معیشت میں جب اتنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے، تو یہ اگر اچھا ہو جائے گا تو کیسے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے، میرا خیال ہے 170 کنٹریز ایسی ہوں گی جن کی آبادیاں کراچی سے کم ہیں دنیا میں، اور آبادی کا مسئلہ ہی یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ بن جائے کہ ہمیں گنا ہی صحیح نہیں جائے. ابھی سلطانہ آپا کہہ رہی تھیں کہ آپ خواتین کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے، تو انور مقصود صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ مردم شماری کا مطلب لوگوں نے یہ رکھا ہے کہ یہاں صرف مردوں کو گنا جاتا ہے، اسی لیے ہماری آدھی گنتی ہے، خواتین کو گنا ہی نہیں گیا. تو ہم یہ کر لیتے ہیں چلیں خواتین کو گن لیا گیا ہے، مردوں کو نہیں گنا گیا. لیکن دیکھیں اس شہر کے ساتھ زیادتی یہ ہے کہ یہ شہر 30 ملین سے زیادہ لوگوں کا شہر ہے، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے اور اس کی بہت اہمیت یہ ہے کہ یہاں چونکہ 28 ایئرز تک کے لوگ 65% ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ یعنی 2 کروڑ سے زائد لوگ، 20 ملین سے زائد یوتھ ہے اس شہر کراچی میں. اور جہاں ایک شہر میں اتنی بڑی یوتھ موجود ہو، وہاں بظاہر اپرچونٹیز بھی موجود ہوں لیکن ان اپرچونٹیز کو سامنے نہیں لایا جاتا ہو، تو آپ سوچ لیں کہ پھر کیا ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس شہر کراچی کی اونرشپ لینی ہے، اور حکومت نہ لے، پارٹیز نہ لیں، تو ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھ جائیں. ظاہر ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے، اس کارپوریٹ سیکٹر کو بھی اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہوگی. ہم جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں آپ کا بزنس گرو کرتا ہے، لیکن کراچی ہے، اور کراچی اگر نہیں ہوتا ہے، ظاہر پورٹ یہاں ہے، 62% یہاں سے کارگو ہوتا ہے پورے پاکستان کا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں. اتنا بڑا پورٹ سٹی ہے، دنیا کے اہم ترین پورٹس میں سے کراچی ہے. تو جب اس کی یہ اہمیت ہے تو یہ انفراسٹرکچر چاہتا ہے، یہ اپنا ماسٹر پلان پر عمل چاہتا ہے، یہ ایجوکیشن چاہتا ہے. یہاں ہیلتھ کی فیسلٹیز آپ دیکھ لیں کس قدر خراب ہیں. تو ان تمام حوالوں سے ہمیں کراچی کی اونرشپ بھی لینی ہوگی اور اس کو آگے بڑھانا ہوگا. بدقسمتی سے ہمارے 30-40 سال اچھے نہیں گزرے ہیں، سوائے وہ چھوٹا سا ایک پیریڈ جس میں لوکل باڈیز کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوئی تھیں. تو کہاں سے شروع کریں؟ جس مسئلے کو دیکھتے ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت مردم شماری ہو رہی ہے، تو ہم سب اگر اس پر ایک اتفاق رائے پیدا کریں کہ ڈی فیکٹو بنیاد پر مردم شماری ہونی چاہیے، جو جہاں ہے وہاں گننا چاہیے. اگر اس بنیاد پر یہ مردم شماری ہو تو ہم قبول کریں گے، ورنہ ہم اپنے جگہ پر اس کو نہ صرف ریجیکٹ کریں گے بلکہ بتائیں گے کہ اس میں یہ فلاز ہیں. اور فلاز یہ ہیں کہ یہاں پر یہ تو کہا جا رہا ہے کہ ہر آدمی رجسٹر ہو سکتا ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ رجسٹر کر لیں گے، لیکن ہمیں سم نہیں بتایا جا رہا، ہمیں نہیں ایکسس دیا جا رہا کہ ہم معلوم کر سکیں. ایون اسٹیک ہولڈرز کو نہیں بتایا جا رہا کہ
کہ میں بھی رجسٹر، آپ بھی رجسٹر، لیکن ان سب لوگوں کو اگر اکٹھا کریں تو کیا نمبر اتنے ہی بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ یہ ایکسیس نہیں مل رہا. جب یہ ایکسیس نہیں ملتا تو مستقل پتے کی بنیاد پر، پرماننٹ ایڈریس کی بنیاد پر آخر میں گنتی وہیں پر ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ تقریباً 80 لیکس یعنی 8 سے 10 ملین لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رہتے کراچی میں ہیں، انفراسٹرکچر یہاں کا یوز کرتے ہیں، لیکن ان کا پرماننٹ ایڈریس چونکہ یہاں کا نہیں ہوتا تو وہ کاؤنٹ دوسرے صوبوں میں ہوتے ہیں. آپ صوبوں کا کاؤنٹ بڑھائیں، جس طرح سے چاہیں بڑھائیں، جینون طریقے سے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کراچی کا کاؤنٹ دوسری جگہ پر کیوں جائے گا جبکہ لوگ رہتے یہاں پر ہیں؟ ظاہر اس کے نتیجے میں 2 مسئلے خاص طور پر پیدا ہوتے ہیں. ایک ریپریزنٹیشن کا مسئلہ ہے کہ آپ کی جو اسمبلیز ہیں، آپ کی جو لوکل باڈیز ہے، آپ کی جو پروونشل اسمبلی ہے، اس میں ہماری ریپریزنٹیشن نہیں ہوتی چونکہ ہماری آبادی کم شو ہوتی ہے. دوسرا وسائل کا مسئلہ ہے. ظاہر ہمارا صوبہ سندھ ہے، اس میں NFC ایوارڈ سے پیسے آتے ہیں. وہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ NFC ایوارڈ تو ہو رہا ہے لیکن 12-13 سال سے PFC ایوارڈ نہیں ہو رہا، اور یہ بھی آپ لوگوں کو بات کرنی پڑے گی. ہر کوئی الگ الگ کاروبار نہیں کر رہا، سب انٹیگریٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. یہ آواز سب کی آواز بننی چاہیے کہ جہاں سب سے زیادہ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے وہاں پیسے کیوں نہیں دیے جاتے؟ وہ ہمارے پاس وہی موجود نہیں ہے، فورم ہی نہیں ہے کہ جس پہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ اس شہر میں موٹر وہیکل ٹیکس کتنا ملنا چاہیے. ہمیں ضلع آکٹرائے ٹیکس کا حصہ جو 76% تھا، اب ان لیو آف ضلع آکٹرائے میں ہمیں 2008 تک ہمیں 76% ملتا تھا، لیکن 2008 سے لے کر اب تک جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز حکومت اور اتحاد میں رہی ہیں، ہمارا یہ حصہ 22-21% پہ آ گیا ہے. کیوں؟ جبکہ نیشنل فائنانس کمیشن سے آپ کو یہ پیسے ملتے ہیں جو ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسے ہوتے ہیں، ہماری ایفرٹس کے پیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ واپس ہمارے شہر کو نہیں ملتے. جو ہمارے شہر کو نہیں ملتے تو یہ شہر ویران پڑا ہوا ہے، برباد ہوا ہے. اسی طرح دنیا میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں تو ڈیموکریسی کی 3 مینز تو کم از کم ہوتی ہیں. ایک ود ان پارٹیز ڈیموکریسی کتنی ہے؟ انفارچونیٹلی کسی پارٹی میں ڈیموکریسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. خاندان پہ چلتے ہیں، وصیت پہ چلتے ہیں، وراثت پہ چلتے ہیں، اور ایک ہیجمنی، ایک لیگیسی ہے جس کی بنیاد، یا ڈکٹیٹرشپ پہ چلتے ہیں. کوئی انٹرا پارٹی الیکشن ایک آدھ پارٹی نے ٹرائی کی تھی آج سے 7-8 سال 10 سال پہلے، انہوں نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیے. وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اپنی گراس روٹ لیول کی لیڈرشپ الیکٹ کر کے وہ لائیں، سوائے جماعت اسلامی کے. آپ مجھے بتائیں کس پارٹی میں ڈیموکریسی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری جو اس کی بنیاد ہوتی ہے ڈیموکریسی کی، وہ ہے آپ کی لوکل باڈیز. لوکل باڈیز کے الیکشن کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرانا چاہتی. کوئی کا مطلب کوئی، آپس میں لڑتے رہتے ہیں لیکن کچھ چیزوں پر زبردست اتفاق پیدا ہوا ہے. یعنی اگر نون لیگ کی حکومت ہوگی وہ بھی نہیں کرائے گی، PTI کی حکومت ہوگی وہ بھی نہیں کرائے گی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی وہ بھی نہیں کرائے گی. لڑنا پڑے گا، دھرنے دینے پڑیں گے، کورٹس میں جانا پڑے گا، سپریم کورٹ جانا پڑے گا، الیکشن کمیشن میں دھکے کھانے پڑیں گے، اور خدا کر کے جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہو جائیں گے تو پھر اس کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا. 15 جنوری کو یہاں پر لوکل باڈیز الیکشن ہوا ہے اور آج 16 مارچ ہو گئی ہے. صرف 11 UCs میں ضمنی انتخاب کا اناؤنسمنٹ جو 16 جنوری کو ہو جانا چاہیے تھا وہ آج تک الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. کس کے انفلوئنس میں یہ الیکشن کمیشن ہے؟ کون اثر انداز ہو رہا ہے؟ کون جینون مینڈیٹ سے اس شہر کراچی کو محروم کر رہا ہے؟ کس کو خطرہ لاحق ہے؟ کس کو پریشانی ہے کہ اگر یہاں پر انفراسٹرکچر بنے گا تو اس کے نتیجے میں یہ شہر ڈیولپ کرنے لگے گا؟ لوگوں نے بڑی امید کے ساتھ، بڑی یقین کے ساتھ الحمدللہ ہمیں سپورٹ کیا، ہماری ایفرٹس کو دیکھا. ہم نے کامن لوگوں کی آواز ہم بنے الحمدللہ، اور ہم نے ڈیلیور بھی کیا. اس کے نتیجے میں یہ فضا بنی، لیکن پروسیس آگے نہیں بڑھ رہا. 5 بجے تک ہو گیا جو کچھ کرنا تھا، لیکن اس کے بعد کے نتیجوں کو تبدیل کرو. تو یہ ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیموکریسی کا تیسرا ٹیئر وہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن. آپ خوفزدہ کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ یہ تو لڑتے ہیں. ارے بھائی، جب آپ ان کو پلیٹ فارم نہیں دیں گے، آپ ان کے الیکشن نہیں کرائیں گے، ان میں اچھے پڑھنے والے الیکٹ نہیں ہوں گے، اس میں اچھے ڈیبیٹرز نہیں بنیں گے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت جو اس وقت کا سب سے بڑا کرائسس ہے. آپ جانتے ہیں جو لوگ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، سب سے بڑی مینجمنٹ ہیومن مینجمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن کرائیں تو یہ ہیومن مینجمنٹ 14 سال اور 15 سال کی عمر سے لے کر 22-23 سال تک کی عمر تک کا جو لڑکا اور لڑکی جب یہ ہیومن مینجمنٹ کے قابل ہوگا تو ہر کمپنی کو جو ہے وہ بہت اونچا لے جانے کے قابل ہو سکتا ہے، اور پاکستان کو بھی لے جانے کے قابل ہوتا ہے. آج 38-39 سال ہو گئے ہیں یہ پلیٹ فارم بند کر دیا گیا ہے. تو گراس روٹ کی جو ڈیموکریسی وہ موجود نہیں ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت ڈیموکریٹک لوگ ہیں، جو الیکٹیبل ہیں، جو ہمارے فیوڈل لارڈز ہیں، ان کی بنیاد پر ہمارا پورا ڈیموکریٹک پروسیس چلتا ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی طور پر پاکستان کو ڈیلیور نہیں کر سکتا. میں کراچی پر دوبارہ آتا ہوں کہ اس کراچی کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے.
ہم اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں ملازمتیں نہیں ملتی کراچی کے بچوں کو. ظاہر ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر یہ سارا کام کر رہا ہے, کارپوریٹ سیکٹر کام کر رہا ہے, انڈسٹری ہے, لیکن جب آپ ایک انڈسٹری, لاہور بھی ہمارا ملک کا حصہ ہے, فیصل آباد بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے, اور بھی سارے ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے, لیکن لاہور میں جس آسانی سے وہ انڈسٹری لگ جاتی ہے اس کا 10% بھی کراچی میں وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہے جس پر کوئی ایک انڈسٹری کو کھڑا کر سکے, جبکہ یہ انڈسٹریل ہب ہے, جبکہ اس کی انڈسٹری پاکستان کو اس وقت بھی چلا رہی ہے. تو کون اس سوال کو ایڈریس کرے گا؟ پارٹیاں آ رہی ہیں, پارٹیاں جا رہی ہیں, لیکن اس کو تو کوئی ایڈریس ہی نہیں کر رہا, کسی کا ایشو ہی نہیں ہے کراچی. اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل کنفرنٹریشن ہے, جو پولرائزیشن ہے, مجھے بتائیں جن کے درمیان یہ پولرائزیشن ہے ان میں سے کسی ایک کا ایشو بھی یہ شہر کراچی ہے؟ جب جس کو اختیار ملا اس نے اس کراچی کی طرف دیکھا؟ نہیں ہے کسی کا ایشو. تو اگر یہ لوگ آپ کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں ہمیں بھی اپنے آپ کو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا چاہیے؟ ہمیں لڑنا چاہیے, ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے, ہمیں اپنے حصہ, ہمیں کوئی خیرات ویرات نہیں چاہیے, ہمیں اپنا حق چاہیے, اور اس حق کے لیے ہمیں لڑنا نہیں ہے آپس میں, بلکہ متحد ہو کر, متفق ہو کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایجوکیشن کا برا حال ہے. آئی ٹی سیکٹر, ہم کہاں پڑوس کو دیکھیں آپ, میرا خیال 149 بلین ڈالر پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ اپنی آئی ٹی ایکسپورٹ میں, اور 149 پہ ہے نا, اور ہمارا حال یہ کہ ہم ابھی 2.2 اور 2.1 اور 3% ابھی ڈکریز ہوا ہے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں. کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ وہ کچھ اور کھاتے ہیں, کچھ اور ان کی بود و باش ہے, کسی اور, وہ تو اس سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں. یہاں جو لوگ رہتے ہیں یہ سارے وہاں رہا کرتے تھے نا, برین تو یہاں رہتا ہے, تو یہ برین اس کو ڈرین کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں ملک سے چلا جاؤں؟ اس لیے کہ سہولت نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے یہاں پر, اپرچونیٹیز اور اس کے مواقع یہ سب جو ہے وہ بند کر دیے ہیں, تو اس لیے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں. تو یہ کیا ہم سب مل جل کر یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے اس آئی ٹی سیکٹر کو اگر پکڑ لیں؟ دیکھیں میں آپ کو صرف مثال کے لیے بتا رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ یہاں پر میں کوئی اپنی پارٹی کی کوئی پریز کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. ہم نے ایک انیشیٹو لیا بنو قابل کا, اس میں آئی ٹی کی رجسٹریشن کرنا شروع کی. 1 لاکھ سے زائد بچوں نے رجسٹریشن کرائی, ان کے ٹیسٹ لیے, ان کے انٹرویوز لینے کے بعد ان کو ہم نے پڑھانا شروع کیا. لوگوں نے کہا آپ سیاسی مہم چلا رہے ہیں کیونکہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے والے ہیں, لیکن بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب الیکشن ہو گیا تو اس کے 15 دن کے بعد ہم نے 10,000 بچوں کی آئی ٹی کے 7 کورسز شروع کر دیے ہیں, اور وہ بنیادی کورسز ہیں جس کے بعد یہ بچے آپ ہی کی انڈسٹری میں جا کر کھپ جائیں گے انشاءاللہ. ہمارا ارادہ ہے اور ہمارا یہ پورا پلان ہے, اور اب ہم اس پہ رکے نہیں. 8 مارچ کی بات سلطانہ آپا نے کی, 7 مارچ کو ہم نے ایک پروگرام کیا, ویمن امپاورمنٹ کا پروگرام. ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ کون سا مارچ نکال رہا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین کو امپاور ہونا چاہیے. بچیوں کی امپاورمنٹ تو ہم کر رہے ہیں, ہاؤس وائفز کے لیے اور جو ورکنگ ویمن ہیں ان کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام صرف الخدمت بنو قابل کے تحت لانچ کر دیا, جس میں وہ آپ کورسز کر سکتی ہیں, اسٹارٹ اپس لے سکتے ہیں, جو کام آلریڈی وہ آن لائن کر رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کو سکھا رہے ہیں, ان کو پڑھا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم 50,000 خواتین کو 1 سال میں انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کے اوپر چل پڑے ہیں, رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے, ہم پڑھا سکتے ہیں. ایک الخدمت تو یہ کام کر سکتی ہے, اسٹیٹ کیوں نہیں کر سکتی, گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس لیے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی اور مطالبہ کرنا ہوگا اور اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا. یہ کے ایم سی کا جو بھی لوکل باڈیز کا ایشو رکا ہوا ہے, بالآخر یہ مسئلہ ریزالو ہوگا. ہم گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, مینڈیٹ کا دفاع کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, نعمت اللہ خان صاحب کی طرح ایک مرتبہ پھر اس شہر کو اس کا جینون میئر بنا اور بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کا میئر. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ نہیں جاؤ گے تو پیسے نہیں دیں گے. آپ کے والد صاحب کے پیسے ہیں, آپ نہیں دیں گے, یہ ہمارے پیسے ہیں, کون نہیں دے گا پیسے؟ ہم جانا سب کے ساتھ چاہتے ہیں. 2 منٹ دے دیجئے, بہت دیر سے سن رہا تھا میں, 2 منٹ دے دیجئے پلیز. تو ہم ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہم پولرائزیشن کے قائل نہیں ہیں. تمام تر اختلافات کے باوجود ہر جماعت, ہر پارٹی, ہر ایک کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. یہ صلاحیت بھی اللہ کا شکر ہے, یہ امبریلا بھی جماعت اسلامی کو حاصل ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پیسے نہیں دیں گے تو وہ ٹھیک ہے, وہ بھی لڑائی ہم لڑتے رہیں گے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو یہ کارپوریٹ سیکٹر, یہ سی ای اوز, یہ کمپنیز, یہ ہماری انڈسٹری کیا ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی؟ ایک وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں, انشاءاللہ ہم بے ایمانی نہیں کریں گے, ہم پیسہ خود نہیں کھائیں گے, ہم اس شہر پر لگائیں گے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ سارے راستے بند ہوں, تو اللہ کے حکم سے آپ یہ راستے کھولیں, آپ ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں, آپ جوائنٹ وینچر بنائیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آئیں,
ہمیں جو ہے وہ امپاور کریں. اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم انڈسٹری پر کچھ ان کے ساتھ ایسی چیز بنائیں کہ جس کے نتیجے میں اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. ہمارے 800-900 KMC کے اسکول ہیں, بدترین صورتحال سے دو چار ہیں. کیا ہم ان کو ماڈل اسکول نہیں بنا سکتے؟ صرف وہ بچہ اور بچی پڑھے گی وہاں کہ جو کہیں نہیں پڑھ سکتا, تعلیم خرید نہیں سکتا. یہ کیا مذاق ہے؟ ان اسکولوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ یہاں مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے لوگ لائن لگا کر داخلہ کروائیں کہ یہاں کوالٹی ایجوکیشن ملتی ہے. آئیں, جوائن ہینڈز کریں, ہمارے ساتھ چلیں. ہم تو آلریڈی اسکولز چلا رہے ہیں, ہمیں تجربہ ہے کام کرنے کا, ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت پڑے گی, جگہ جگہ پڑے گی. IT کا ہم اس کو ہب بنانا چاہتے ہیں. ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم آئندہ 15-20 سال میں اس شہر کو لیڈنگ IT سٹی بننا چاہیے. بنے گا انشاءاللہ تعالی, لیکن اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی اس جدوجہد کو آگے بڑھانا پڑے گا. بہت ایشوز ہیں, بہت مسئلے ہیں, لیکن مجھے بالکل بھی نا امیدی نہیں ہے. اس سے زیادہ پوٹینشیل ہے جتنے مسئلے اس وقت موجود ہیں. بس ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. انشاءاللہ یہ شہر بھی آگے بڑھے گا, یہ ملک بھی آگے بڑھے گا. ول ہونی چاہیے, رات سے خود نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.